اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو مبارکبادی پیش کی اور سامنے بیٹھنے کا حکم فرمایا، اور وہ ساتھی بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں جو الفاظ بولوں گا تم بھی وہ دہراتے رہو۔ وہ ساتھی الفاظ کے دہرانے سے پہلے انہوں نے اپنا شرط رکھا، چند باتوں کی شرط رکھی۔ حضور علیہ السلام سے اجازت مانگ رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی، اور انہوں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں ہمیشہ ہر گناہ میں آگے رہتا ہوں، اور میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، مجھے اجازت دے، مگر یہ کہ میں کلمہ پڑھ لوں۔ حضور نے اجازت دے دی، اور انہوں نے فرمایا میں ڈاکہ ڈالتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے۔ آپ نے اس کی بھی اجازت دے۔ یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں، مجھے اجازت دے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کی بھی اجازت دے۔ ایک ایک گناہ سناتے رہے، ہر گناہ کی طرف آپ نے اجازت دیتے گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب وہ جو ساتھی آئے مطمئن ہو گئے، میرے آقا تو اجازت دے دی ہے، اب مسلمان بننے میں مجھے کیا دیری۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے، اب صحابی رسول ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانے والے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بیٹھنے کا حکم فرمایا، وہ بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہاری پوری باتوں کی اور پوری شرطوں کو قبول کی، میری ایک بات کو قبول کر۔ انہوں نے فرمایا میں نے تم نے میری پوری بات کو قبول کر لی، تمہاری ایک بات کو قبول کرنے میں کیا دیری ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت پہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کیا نہ بولنا؟ موت پہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ لیکن وہ جو صحابی تھے، اللہ نے ان کی زبان میں اور دماغ میں، دل میں جھوٹ کے الفاظ کو چھپا دیا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکال دیے کہ تم موت تک کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ معمولی سا الفاظ ہے، معمولی سا عمل ہے، اس سے ہمارا کیا بگڑ جائے گا۔ اب وہ مجلس سے نکل گئے، اللہ کے نبی سے وعدہ کیے کہ یا رسول اللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب وہ نکل گئے، جب رات کا وقت ہوا، ڈاکہ ڈالنے کا موقع ہوا، ہر برائی کی طرف قدم اٹھا، تو سب سے پہلے قدم اٹھنے سے پہلے ان کے دل میں ایک بات آئی، میں چرا لوں اجازت مل گئی، ڈاکہ ڈالوں اجازت مل گئی، ہر گناہ کی طرف مجھے اجازت دے دی گئی، مگر کل صحابہ کے درمیان مجھے رسول اللہ پوچھے کہ فلاں ابن فلاں کل رات تم نے یہ عمل کیا تھا کہ نہیں؟ اب میں صحابہ کے سامنے، حضور کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کا ایک جملہ ان کے لیے اتنا عمل کیا کہ ہر قدم، ہر برائی کی طرف سوچتے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک چھوٹا سا جملہ جھوٹ نہ بولنا یاد آتا رہا، تو پھر ہر گناہ سے توبہ کرتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ایسے گل ہمارے درمیان اٹکا دی، ایسی باتیں ہماری پورے گناہوں کے درمیان پھنسا دی کہ ہر برائی کی جڑ میں سمجھوں کہ وہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقت یہی ہے کہ ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے۔